Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ عز و جل حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. تو اسکرین پہ اس وقت نمبر آ رہے ہیں, آپ اپنے سوالات ہمیں بذریعہ کال بھی بھیج سکتے ہیں, ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور واٹس ایپ کے ذریعے وائس نوٹ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کے کاروباری معاملات ہوں یا مالی لین دین ہوں یا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو جس پر آپ چاہتے ہوں کہ شرعی رہنمائی مل جائے تو بالکل ہمارا فورم حاضر ہے, ہمیں سوالات بھیجیے. انشاءاللہ عز و جل ترجیحی بنیاد پہ شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں. پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی کال شامل کریں گے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے مسجد کا کچھ کام کروانا تھا, تو ایک مزدور کو ہم نے اس کام کا ٹھیکہ دے دیا. اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جتنا کام ہے اس لحاظ سے ہم پیسے کم دے رہے ہیں, اور وہ بیچارہ مزدور بھی اللہ کے گھر کا کام سمجھ کے پیسوں میں اضافے کا مطالبہ نہیں کر رہا, تو کیا ہم خود اس کے پیسوں میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاسداری کرنا ضروری ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ذاتی کوئی کام ہوتا تو ذاتی کام میں تو بڑی گنجائش ہوتی ہے, بندہ رینیو کر لیتا ہے, 100 چیزیں ہیں. لیکن مسجد کا معاملہ ہے اور ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے, ایگریمنٹ کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا نہ ہو جب تک. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ گڑھا کھدوانا تھا اور وہاں سے پانی کی لائن ٹوٹ گئی یا پانی کی لائن نکل آئی, کوئی نیا کام نکل آیا, تو نیا کام نکلنے پر تو یہ معاہدہ رینیو ہو سکتا ہے. فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے اور جن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے اسی پر جاری رکھا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ کام تھوڑا نہیں کافی زیادہ ہے, تو اگر کوئی اپنی جیب سے اس مزدور کی خیر خواہی کرنا چاہے, اس کی گنجائش بالکل موجود ہے, اس کی خیر خواہی کی جا سکتی ہے. اپنی جیب سے کوئی شخص اسے پیسے دے سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میرا آن لائن سٹور ہے, تو ہم جو ہے اگر کوئی پروڈکٹ آن لائن لگاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اگر ہم سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ پروڈکٹ لینی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائس چیک کر بتا دیتے ہیں کہ اس کی پرائس کتنی ہے, تو جب وہ سٹاک میں آئے گی تو آپ کو پروڈکٹ سینڈ کر دیں گے ہم. اور اگر ہم پرائس چیک کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کی پرائس 1000 روپیہ ہے, 20,000 روپے کی ہم نے اس کو دینی ہے, تو اگر ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تقریباً آپ کو 1100 کی پروڈکٹ مل جائے گی, تو ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیے, موٹا سا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اب آن لائن سیل کے اندر یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ کسی کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں اور اس کو بیچ رہا ہے, یا تو سیدھا یہ لکھ کر لگا دیں کہ بھائی ہماری جو ہے نا کیش آن ڈیلیوری ہے, چیز جب پہنچے گی اس وقت ہمارا سودا ہوگا. اگر ایسا کوئی لکھ کے لگا دیتا ہے کہ جناب چیز یہ ہے, اس کی نوعیت یہ ہے, لیکن ہم کیش آن ڈیلیوری دیتے ہیں, چیز آپ کو دیں گے اور پیسے آپ سے لے لیں گے, ایسی صورت میں اگر چیز پاس نہ ہو اور اس سے پہلے اس کو بھیج دی جائے, مطلب بھیجنے کا معاملہ ہو جائے, ارادہ وغیرہ کر لیا, ارادہ وغیرہ یہی ہے, جی بتا دیا کہ جناب کیش آن ڈیلیوری ہے ہماری نا, یہ ڈیل اس اعتبار سے ہے آپ کو چیز ملے گی تو ہمارا سودا ہوگا, ٹھیک, سب پہلے سودا نہیں ہمارا کینسل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا آپ بول دیتے ہیں
تو پھر تو پہلے سودا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گنجائش ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ عمر رسیدہ ہے اور بیمار بھی ہے، رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ دینے کی استطاعت بھی نہیں ہے. اس صورت میں اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے جی. رمضان آ رہا ہے. یہ شخص جو ہے، جب پہلی بات تو یہ کہ فدیہ دینے کی جو شرائط ہیں اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں، یہ پہلی بات ہے. ٹھیک. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جناب جو روزہ چھوڑ دیا وہ فدیہ دے گا، یعنی روزے کا متبادل فدیہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے. یہ ریشو عام ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. روزے کا متبادل ہے قضا. روزہ چھوٹ گیا ہے تو قضا اس کا متبادل ہے. اب جو تیسرا جو اسٹیپ ہے اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے اس کے اعتبار سے کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. بعض اوقات عارضی بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری صحیح ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 30 روزے رکھنے میں پرابلم ہے، لیکن 2 3 کر کے رکھے گا مہینے میں تو رکھ سکتا ہے، صحت اجازت دیتی ہے اس بات کی. تو ہم جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے اور ہمارے سوچنے میں تخمینہ لگانے میں غلطی ہوتی ہے. تو ہر شخص روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ ہی دے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی شخص ایسا ہے کہ اب فدیہ ہی اس کو دینا ہے. اب جو سوال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب پیسے نہیں ہیں، تو وصیت کر کے جائے گا کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے میرے مال سے، تو پھر ترکے وغیرہ سے ادا کی جائے گی. ٹھیک. یہ صورت ہوگی. اگلی کال دیجیے. قاری صاحب، میں نے ایک آدمی کو ایک گاڑی لے کے دی ہے، سمجھ میں آیا، وہ 50,000 اس نے ڈالا ہے، 1,75,000 میں نے ڈالا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جب تک میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا اس کا میں آپ کو 3,000 منتھلی دوں گا. جب آپ کی رقم پوری 1,75,000 واپس کر دوں گا پھر آپ کا وہ 3,000 ختم ہوئے گا. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں سمجھ تو نہیں آیا. آپ نے کہا سمجھ آیا، ہم نے کہا نہیں آیا. سوال سوال ان کا سمجھ نہیں آیا. جو اندازہ ہم لگا پائے وہ یہ ہے کہ گاڑی آپ نے لے کے دی اور پیسے اس کو دیے آپ نے 50,000 یا 75,000. اس نے بھی ڈالے وہی نا، کچھ پیسے اس کے تھے جی. کچھ ان کے تھے، اور 3,000 روپے جو آپ نے مقرر کر لیے ہیں ہر مہینے جب تک وہ واپس نہ دے، تو یہ طریقہ کار تو ناجائز ہے، سودی معاملہ ہے. اور سودی معاملے کے ہوتے ہوئے کیسے یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے؟ اس کی متبادل صورت تھی کہ ایک گاڑی جو ہے وہ آپ خود خریدتے مارکیٹ سے، مثال کے طور پر 1,40,000 روپے کی وہ آ رہی تھی جی. 1 لاکھ یا 1,30,000 روپے کی مارکیٹ میں آ رہی تھی وہ گاڑی، اور آپ نے وہ گاڑی خرید کر اس کو 1,50,000 روپے میں ادھار بیچ دی. ٹھیک. جس میں سے 50,000 روپے اس نے آپ کو کیش دے دیے، باقی 1 لاکھ روپے بعد میں دینا قرار پایا. جی. اب کیا ہوا کہ ان کے پیسے لگے 1,30,000 روپے جی. اور ان کو جو واپس ملیں گے وہ 1,50,000 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو 20,000 روپے انہوں نے نفع کما لیا. ٹھیک. وہ نفع کمایا انہوں نے ایک ڈیل کے بدلے. صحیح. ایک پروڈکٹ لی اور وہ بیچ دی. صحیح. ادھار میں بیچ دی. ٹھیک ہے. اس چیز کے بدلے میں انہوں نے پیسے کمائے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے خرید و فروخت. صحیح. اس کے برعکس اس کے پاس پیسے کم تھے، انہوں نے اپنے پیسے ڈالے اور اس کو دے دیے، اور جو اپنے پیسے ڈالے ہیں ہر مہینے اس پر یہ 3,000 روپے مقرر کر لیا انہوں نے. جی. یہ ہے خالص سودی معاملہ. ٹھیک. مقاصد دونوں میں پورے ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی جو انہوں نے کیا 2 چیزیں اس کے اندر ہے. گاڑی والے کو گاڑی چاہیے تھی، گاڑی ملی. جی. اس کو نفع چاہیے تھا، نفع ملا. ٹھیک. لیکن شرعی اعتبار سے ان کا کیا ہوا سودا سودی معاملہ کہلایا. ٹھیک. انہوں نے جو پریکٹیکلی کیا. جی. ٹھیک ہے. جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے مقاصد اس میں بھی وہی پورے ہو رہے ہیں. جی. جس کو گاڑی چاہیے تھی اس کو گاڑی مل رہی ہے، جی. اور جس کو نفع چاہیے تھا اس کو نفع مل رہا ہے. جی. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ جائز ہے. ٹھیک. اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا.
اسے آپ نے ان کے سوال کا تو جواب دیا، لیکن ان کے سوال سے جو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے آپ کی کیا مراد تھی وہ تو مفتی صاحب نے کچھ سمجھ کے بیان کی ہے۔ تو ایک چیز جو مجھے ان کے سوال سے سمجھ میں آئی کہ ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ صرف انویسٹمنٹ کر کے، یعنی صرف پیسوں کے بدلے نفع لوں گا تو وہ جائز نہیں ہوگا، جو میں سمجھ سکا ہوں یا جو سوال میں کریٹ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر ایک پارٹنرشپ کر لی، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ تو آپ نے بیان کری کہ وہ تو شرعی طور پر پارٹنرشپ نہیں ہوئی۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ اپنے طور پہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف انویسٹمنٹ یا صرف رقم کے اوپر میں منافع لوں گا تو وہ جائز نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنے طور پر پارٹنری کر لی اور اب جو ہے یہ سوال لے کر آئے، تو ان کو پہلے نہیں جانا چاہیے تھا؟ فوراً دستیاب نہیں ہوتے نا، بعض اوقات توجہ نہیں جاتی، فوراً دستیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک، ممکن ہے جب کسی کے علم میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ان کا دوست ہو، ساتھی ہو، کسی سے ڈسکس ہوا، جس کے علم میں یہ بات آئی ہو، اس نے ان کی کان کھڑے کیے ہوں کہ جناب یہ تو آپ کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے علماء سے، ٹھیک، تو یوں یہ سوال کے لیے آمادہ ہوئے ہوں۔ ٹھیک، تو بہرحال جو ان سے تاخیر ہوئی ہے مسئلہ پوچھنے میں، جی، اس پر بری ذمہ تو نہیں ہے، ٹھیک۔ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اب مطلب ان کے معاملے میں کیا ہوگا؟ ان کے معاملے میں یہ ہے کہ اس ڈیل کو ختم کریں ٹھیک ہے، اور دوبارہ ڈیل کر لیں، ٹھیک ہے، نیا سودا کرنا پڑے گا اور وہ کینسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی تو اس وہ کی بیان کیا نا ہم نے کیا صورت ہوگی۔ آپ نے تو بیان فرما دی، میں مزید ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پھر بھی کچھ سمجھنا چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی اسکرین پہ ہم شو کر دیتے ہیں، آپ اس نمبر نوٹ کر لیں اور مزید وضاحت چاہیں اگر تو وہاں سے حاصل کر لیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میری فیکٹری ہے، کارخانہ یونٹ ہے یونیفارم کا، اسکول یونیفارم کا، تو میرے پاس سٹاک یعنی کہ نا 1-2 سال سے ساتھ پڑا رہتا ہے۔ اب ریٹ بڑھا ہے کپڑے کا، تو کیا میں یعنی کہ جو میرے پاس مال پڑا ہے وہ نئے ریٹ میں بیچ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، یونیفارم کا کام۔ دیکھیے جو مال آپ کے پاس رکھا ہو آپ کا اپنا مال ہے، اپنے مال کو کوئی شخص سستا بیچے یا مہنگا بیچے اس کا اختیار ہے، لیکن اتنی قیمت پر بیچیں کہ لوگوں کے لیے متحمل ہو، یعنی لوگوں کا تحمل قابل برداشت ہو، قابل برداشت ہو۔ بہت زیادہ مہنگا بیچنا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہی ریٹ چل رہا ہے اور آپ بھی اس ریٹ بیچ رہے ہیں، تو بہرحال بیچ تو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے زیادہ بیچیں گے تب بھی بیچ سکتے ہیں، آپ کی اپنی چیز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا احکام تجارت میں یہ سوال ہے کہ اگر 2 شخصوں نے مل کر مشترکہ پارٹنرشپ کے ساتھ ایک فارمیسی اوپن کی ہو، تو اس میں مثلا یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کے اندر 100 میں سے 10 روپے بچ رہے ہیں، کہیں کے اندر 100 میں سے 15 روپے بچ رہے ہیں، کہیں میں 100 میں سے 8 روپے بچ رہے ہیں، تو مثلا اینڈ پہ جا کر مثلا جتنی بھی سیل ہو اس میں سے کتنے % منافع نکالا جائے اور اس کو ڈیوائڈ 2 میں کیا جائے، یہ اس کا ذرا ارشاد فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ فارمیسی کھولنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ علم دین کے لیے راستے بھی کھولیں، علم دین سیکھیں گے تو یہ سب باتیں بھی آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ایک اکاؤنٹنٹ کی خدمات لیں، پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہو، کیونکہ پر دوائی کوئی ریشو نہیں ہوتا، نفع نہیں ہوتا، پر آئٹم لگانے جائیں گے تو اس میں تو سینکڑوں ہزاروں آئٹم۔ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ کلوزنگ ہوتی ہے 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، پھر دیکھا جاتا ہے کتنے کا مال آیا، کتنے کا بکا، کتنے پیسے وہ ہیں جو آپ نے لوگوں کو دینے ہیں، کتنے وہ ہیں جو آپ نے لوگوں سے لینے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ریپلیس ہونے کے بعد پھر سامنے آتا ہے کل نفع کتنا ہوا ہے۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ 2 فریق کا کیپٹل کتنا ہے، یعنی اس نے کتنے فیصد ملایا ہے اور آپ نے کتنے فیصد ملایا ہے۔ یہ دونوں افراد جو ہے اپنے کیپٹل کا تناسب طے کرتے ہیں کہ بھئی اتنا اتنا دونوں کا کیپٹل ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں افراد نفع کا تناسب طے کرتے ہیں کہ دونوں کتنا کتنا فیصد نفع لیں گے۔ نفع کبھی بھی فگر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، فیصد کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع زیادہ ہو، گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو جب آپ نے کیپٹل کا تناسب طے کر لیا اور نفع کا تناسب طے کر لیا تو سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا کہ جو نفع ہونا ہے وہ دونوں میں کس انداز پر تقسیم ہوگا، کس انداز پر نہیں ہوگا۔ تو مزید کوئی بات میں پرابلم ہو تو ہمارا یہ سلسلہ
مفتی علی اصغر کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے. سوال دوبارہ دیکھ لیجئے گا, دوبارہ سن لیجئے گا, اور جو اکاؤنٹنٹ آپ رکھیں ہیں حساب کتاب کے لیے اس کو بھی دکھا دیجئے گا, وہ مزید آپ کو سمجھا دے گا اللہ نے چاہا تو. اور میں یہاں پہ مفتی صاحب نے تو ان سائل محترم کو کہا, میں آپ سب ہی کو جو احکام تجارت دیکھ رہے ہیں بالخصوص مفتی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے, اس پہ ہمارے پورے سلسلے رکھے ہیں کمپلیٹ احکام تجارت, احکام قرآن, اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کلپ رکھے ہوئے ہیں, اور آپ سرچنگ کریں گے تو آپ کا جو مطلوبہ سوال ہوگا امید ہے کہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا. کافی سوالات بھی اس پہ اپلوڈ ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام مقیم احمد اتاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب جیسے بہت سارے اسلامیہ کے گھروں کی چھت پر ٹاور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, تو اس کا کافی سارا سامان جو ہے کہ اگر وہ جو ہے بچ جاتا ہے یا وہ جاتا ہے تو وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ لینے نہیں آتے ہیں. کم و بیش 5 6 7 مہینے 1 1 سال ہو جاتی ہے, لوگ لینے نہیں آتے, پھر وہ پڑا رہتا ہے, تو وہ اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا. اب اس سامان کا ہم کیا کریں؟ بھائی ٹاور کوئی گلی میں گھومتا ہوا آوارہ کتا تو ہے نہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہے. ٹاور کمپنیاں لگاتی ہیں, کمپنیوں کا نظام ہے, کرایہ وہ دیتی ہیں جس کی جگہ ہے, بلکہ اس ٹاور کو چلانے کے لیے ایک چوکیدار عام طور پر لازمی طور پر رکھا جاتا ہے, کیونکہ ٹاور پر متبادل چیز یو پی ایس وغیرہ رکھتے ہیں, بیٹری ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار بھی ہوتا ہے. جو کمپنی سے مکمل رابطہ اور رابطے کی صورت رہتی ہے, تو آپ کے پاس اگر کوئی سامان لینے نہیں آیا تو رابطہ کر لیں ان سے, پتہ تو ہے نا بھی کس کمپنی کا ہے, کون ذمہ دار لوگ ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جو کمپنی میں پہنچا دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے گھر میں ٹاور ہے اس نے ایگریمنٹ بھی تو کیا ہے, اس کے پاس تو ڈاکومنٹ بھی ہیں, تو وہ رابطہ کر سکتا ہے, کوئی سے مشکل تو نہیں. سب مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اور جو ہے وہاں پہ ایک اسٹور روم بھی بنا دیا جاتا ہے. اگر چوکیدار مطلب گھروں کی چھتوں پر ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات وہاں پہ چوکیدار تو نہیں ہوتا, لیکن مینٹیننس کے لیے تو افراد آتے جاتے رہتے ہیں, اور وہ کچھ سامان ویسا اپنا اسٹور میں بھی رکھتے ہیں جو معلومات ہے, کیونکہ جنریٹر وغیرہ بھی سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ. تو بہرحال اس سامان کو تو یہ استعمال تو نہ کریں نا, اگر ایسی کوئی وہ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. یہ پوچھنا تھا مجھے اسٹیٹ ایجنٹ کے حوالے سے. بندہ آتا ہے ہمارے پاس اور وہ ہم نے ایک مکان یا پلاٹ کوٹ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کو ہم اتنے میں دیں گے, اس سے اوپر آپ جو کمائیں وہ آپ کی مرضی, وہ آپ کی. تو اس حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ اس سے اوپر ریٹ اگر ہم لوگ دیں تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, جو میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں مطلب سمجھ میں آئی ہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے جی. مفتی اب سوال یہ تھا کہ اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس, ریئل اسٹیٹ والے کے پاس کوئی شخص آتا ہے اپنی پراپرٹی لے کر کہ میری دکان ہے, فلیٹ ہے یا گھر ہے, یہ مجھے بیچنا ہے. مثال کے طور پر بھائی میں 50 لاکھ کا دے دوں گا, اب اس سے اوپر کا جتنے کا بیچو وہ آپ کا, اور آپ کو الگ سے کمیشن نہیں دوں گا. اس کا سوال پھر کسی اور موقع پہ دیتے ہیں, اس کا جواب. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد اسلم بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. اچھا مجھے یہ جاننا تھا جی کہ میں نا کسی ادارے میں ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہوں, تو مجھے یہ جاننا تھا فار ایگزامپل ہم کسی دن جو ان کی مخصوص ٹائمنگ ہے اس سے زیادہ کام کر لیتے ہیں, تو وہ چارجز تو ہمیں وہی دیتے ہیں جو اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے نا, اور کسی دن اگر ہم لیٹ جاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یا ہمیں وہی اٹینڈنس لگوا دیتے ہیں پورے ٹائم کی, تو وہ جو ہمیں پیسے ملیں گے کیا وہ جائز ہوں گے ہمارے لیے کہ اس میں کوئی ہے؟ اب ہم کائنڈلی یہ ذرا کلیئر کر دیجئے اس حوالے سے نا, شکریہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیے معاہدوں کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو فارم سائن کیا ہے, جو ایگریمنٹ آپ کا کمپنی کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی جاب پر آتا ہے, کام کرتے کرتے اس کو کچھ مشکلات آتی ہیں, کچھ پرابلمس آتی ہیں یا کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو معاہدے کو نئے سرے سے طے کیا جا سکتا ہے. اب آپ کے معاہدے کی ایک آسان صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اپنی کمپنی سے یا سیٹ سے بات کریں کہ جی کبھی میں اگر لیٹ آؤں تو جو گھنٹے میرے اضافی گئے ہیں اس مہینے میں وہ ایڈجسٹ ہونے چاہیے. مثال کے طور پر انہوں نے آپ کو پورے مہینے میں 6 دن 1-1 گھنٹے کے لیے روکا, تو 6 گھنٹے آپ نے اوور کام کیا, تو وہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ یہ 6 گھنٹے آپ اگر لیٹ آئے ہیں اس میں ایڈجسٹ کر لیں.
आम तौर से इस तरह कोई करेगा नहीं। वजह इसकी ये है कि हमारे यहाँ मुलाजमीन के हुकूक पर बहुत कम नज़र की जाती है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि मुमकिन है काम इस नोयत का हो कि इस बात की गुंजाइश ही ना निकलती हो कि आप सुबह में लेट आएँ। मिसाल के तौर पर कोई किसी स्कूल का गेट कीपर है और उसकी सबसे पहला वो बंदा है जिसकी जिम्मेदारी आके स्कूल खोलेगा। अब यही बंदा अगर लेट आना शुरू हो जाए तो बकिया 500 बच्चे और 50 टीचर और दीगर अमला सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारी से एतबार इस तरह की होती है कि उस शख्स को शुरू में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। तो इसका भी हल मौजूद है कि अगर वो आपको ज़्यादा रोकते हैं और इजाफी काम लेते हैं तो उसके इजाफी पैसे दें। तो बग़ैर इजाफी पैसे दिए ज़्यादा रोकना शरई एतबार से इसकी तो इजाज़त नहीं है। ऐसा करना जुल्म है। जब मुआहदा 8 घंटे का है, 8 घंटे पर छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रोकते हैं उसको इजाफी पैसे दें और उस इजाफी पैसों का जो भी आपका रेट तय हो उस पर इत्तिफाक करें। या फिर यह है कि कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, दरमियान का रास्ता ये हो सकता है कि भाई जितने हमारी रिक्वेस्ट पर आप रुकेंगे उतने आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो टाइम दूसरे दिनों में एडजस्ट हो सकती है। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि इस तरह का जब ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाता है ना जी, तो लोगों की एक आदत होती है, बुरी खसलत जिसे कहते हैं जी, कि वो ढील मिलने पर मज़ीद जो है वो रास्ते सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये नहीं देखते कि हमें एक आसानी मिली है तो हम और आसानी हमें मिले, फिर वो डंडी मारना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर काम नहीं होगा जब भी वो आहिस्ता आहिस्ता खींच के और ये शो कर देंगे कि जनाब काम तो पूरा नहीं हो रहा और मुझे रुकना है। एक्चुअल टाइम में हो सकता था लेकिन उसे जो है वो खींचा। इस तरह के मामले भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह के मामले होंगे तो फिर ये है कि वो गुनहगार होंगे। जो मतलब हमने दोनों साइड बयान की है ना जी। अगर सेठ या मालिक या कंपनी जो है वो ओवर टाइम दिए बगैर ज़्यादा टाइम के लिए रोकती है उसको इसका हक तो नहीं वो है। कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अक्सर जो सुनने में आया है वो ये कहते हैं मुलाजिम राजी है। मुलाजिम राजी है तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो राजी नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि वो राजी हो। या तो उसका आप एग्रीमेंट ऐसा करें कि जो आपका टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा जाने का वो उसको बताएं। ठीक है, आपको पता है कि इदारा या दुकान या होटल जो भी कुछ है वो 11 बजे हर सूरत में बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको पहले से बता दें कि 11 बजे तक आपको रुकना है। ठीक है, आपका एग्रीमेंट इस तरह का होगा। उसमें यहाँ एक बड़ा जज्बाती सा सवाल पैदा हो रहा है, वो ये है कि बिल उमूम जब इस तरीके की गुफ्तगू होती है तो ज़्यादा फोकस तो ये होता है, आपने जैसे अभी दूसरा भी ज़ाविया बयान किया है, लेकिन ज़्यादातर फोकस ये होता है कि मुलाजिमीन की तरबियत की जा रही होती है, उन्हें समझाया जा रहा होता है कि आप काम जो है उसके अंदर डंडी ना मारें, उसके अंदर 2 नंबरी ना करें, उसके अंदर कोई खुद कार तरीके से जो है गलती पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे, ज़्यादती का शिकार होंगे और फिर जो है आखिरत में भी इसका जवाबदेही उनके ऊपर लाजिम होगी। तो अगर कोई ऑनर जो है जिसके पास मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 मुलाजिम हो चाहे 1000 मुलाजिम हो, अगर वो उन्हें रोकता है, बिलखुसूस जो छोटी मतलब जॉब्स होती हैं, निचले सतह की जो जॉब्स होती हैं उनमें हम देखते हैं बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता है कि वो बेचारा रुक तो रहा है और राज़ी भी हो गया है, लेकिन वो अंडरस्टूडली एक चीज़ ये होती है कि अगर मैं नहीं रुकूंगा तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है हमारे यहाँ और जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा करने वाले अफराद, एक को निकालें तो 10 आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ये हर सतह पर है। तो अब वो चारों न चार वो रुक रहा होता है। तो क्या ये ऑनर जो है या जो भी इसके ऊपर वाले अफराद हैं उनकी भी जवाबदेही का कोई मामला है इस हवाले से? देखिए, एक तो पहला मरला है अखलाकियात का जी, कि हमें खुद सोचना चाहिए उसकी क्या मुश्किलात हैं क्या नहीं है। मैं रमज़ान मुबारक में बाज़ औक़ात देखता हूँ जी कि मैं दारुल इफ्ता से जा रहा होता हूँ जी, तो मुझे नज़र आता है कि कपड़ा मार्केट में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं बस स्टॉप पर खड़े होते हैं जी, और बिल्कुल इफ्तार का टाइम करीब है, आधा घंटा रह गया, 15 मिनट रह गए जी, उस टाइम पर कोई ट्रैफिक नहीं होती जी। अब जितने भी मालकान होते हैं जी, वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं जी, ठीक है। अब ये रोज़े से भी और इस टाइम में ट्रैफिक मतलब जो पब्लिक बसें हैं वो भी नहीं मिलेंगी, मिल भी गई तो वो कराची इतना बड़ा है जैसे पहुंचते पहुंचते तो दिल में ख्याल आता है कि इनके मालिकान इनको आधा घंटा के बजाय 1 घंटा पहले क्यों नहीं छोड़ देते।
ٹھیک ہے، دکان بند نہ کریں، تھوڑا بہت کام خود کر لیں. ٹھیک ہے. ایک سامنے والے کی پوزیشن کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے. خدا ترسی کا جذبہ ہونا چاہیے. سامنے والے کی جو احساس کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بعض اوقات کہتے ہیں کہ خود غرضی ہوتی ہے، بس اپنی غرض دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے معاملے میں اخلاقیات ہمارے سامنے نہیں رہتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسرے کا احساس کریں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور وہ کس پوزیشن میں رہ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں. دوسری چیز ہے پروفیشنلزم. جی. کہ ٹھیک ہے، ہم نے فالتو بات نہیں کرنی کسی سے، کوئی کیسی صورتحال میں ہے، جو سیلری طے ہوئی ہے ہم نے وہی دینی ہے، سب کچھ جی ہم کام سے کام رکھنا ہے. جی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو پروفیشنلزم کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو ٹائم طے ہوا ہے آپ اس کو اسی ٹائم میں چھوڑیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم میں آپ نہیں چھوڑتے تو اس کو جو اوور ٹائم ہے وہ اس کو دیں. وہ دیں. لیکن عام طور پر دکانوں پر اور چھوٹے چھوٹے اداروں میں اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں ہے. جی بالکل بھی نہیں ہے. اور یہی سوال چلتا رہے گا اگر میں کرتا رہوں، کیونکہ مفتی صاحب نے جیسا بھی جواب دیا کہ دو طرفہ معاملہ ہے، خدا ترسی کا معاملہ، ایک دوسرے کی خیال کریں، تو واقعی میں ایسا ہے. میں تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ اگر سیٹھ صاحبان رحم دل ہونا تو پھر یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ ملازمین جو ہے نا ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ بھی مطلب قابل برداشت نہیں ہوتا. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ افہام و تفہیم اور ایک رحم دلی کا، ایک شفقت کا معاملہ. ایک تیسرا پہلو بھی ہے. جی. سیٹ اگر رحم دل ہو جی تو ملازمین جو ہے جان نچھاور کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے، بالکل ایسا بھی ہے. وہی میں نے عرض کیا کہ اگر اسی کو ٹاپک کو لے لیں تو یقینی طور پہ حکام تجارت ختم ہوتے ہوتے بھی بات پوری نہیں ہوگی. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی چیز ہو تو جتنے مناسب پیسوں میں بیچ سکتے ہیں، تو اگر ہم بیچتے ہیں دکان پہ تو حکومت والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں، آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. واہ جی واہ. آپ نے کیا رہنمائی کا ذریعہ فراہم کیا ہے. دیکھیں میں نے تو فقہی اعتبار سے ایک حکم بیان کیا ہے، اور حکومت والے ہر چیز کا ریٹ مقرر نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ کپڑوں کا ریٹ کام مقرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیولری کا ریٹ کام مقرر ہوتا ہے. عام طور پر کھانے پینے کی اشیاء کا ریٹ مقرر ہوتا ہے، ان پر پکڑ دکڑ کی جاتی ہے. پیٹرول کا ریٹ یہ مقرر ہوتا ہے، پکڑ دکڑ کی جاتی ہے. دواؤں کا معاملہ ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ مارکیٹوں میں آزادی ہوتی ہے، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ حکومت مقرر نہیں کرتی. ایک بڑا جو کام ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتا ہے، مارکیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. مارکیٹ کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے. جی. تو ہر چیز میں حکومت جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں کرتی، کچھ چیزوں میں کرتی ہے. جن میں کرتی ہے وہاں تو ہم باؤنڈ ہیں اپنے آپ کو. ظاہر بات ہے ہم ذلت پر پیش نہیں کر سکتے، قانون کے خلاف ورزی کی اجازت کبھی بھی ہم نہیں دیتے، تو وہاں تو قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہوگا. جی. اگلی کال دیجیے. فرحان اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پرائیویٹ جاب میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وقت کافی خالی مل جاتا ہے، جس میں ایسے خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وقت میں موبائل یوز کرنا، سوشل میڈیا یوز کر لینا، یا پھر رسالہ وغیرہ پڑھ لینا، یا فون پہ کسی سے بات کر لینا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وقت خالی بعض اوقات ہمیں تو نظر آتا ہے، لیکن ادارہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اور کام دیں گے. ابھی تو ہم نے وہ کام دیا ہے جو ڈے ٹو ڈے کا ہے اور آپریشنل کام ہے. آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں 2 گھنٹے، ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمارے پاس تو یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، ہم آپ کو 20 کام دے سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہم خود کو منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں فارغ ہوں اور کام نہیں ہے، لیکن جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اس ادارے سے پوچھا جائے اس کا ویو کچھ اور ہوتا ہے، اس کا بتانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خود کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے، اور جو بھی ادارے کا مالک ہے اگر کسی کا نجی ادارہ ہے اس سے بات کر لی جائے کہ جناب کام مجھے اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں. وہ اجازت دے دیتا ہے تو آپ کریں. اگر سرکاری ادارہ ہے تو ظاہر بات ہے سرکاری ادارے کے اندر کوئی آدمی تو اس کا مالک ہوتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے دے. تو جو اعلیٰ سطحی محکمہ ہے اس سے آپ کو اجازت لینا ہوگی. میرے پاس ایک مرتبہ ایک کالج کے لیکچرر آئے. جی. انہوں نے کہا کہ جی اتنے بجے میں فارغ ہو جاتا ہوں، پیریڈ ہی نہیں لگتا،
बल्कि पीरियड होता ही नहीं उनका। जी। इस नौयत का मामला है। मैंने उनसे कहा कि देखें, कॉलेज की जो मैंने पढ़ी है चैनपुरी, बीएड किया है मैंने, उसमें पढ़ी थी, जो सेक्रेटरी एजुकेशन होता है जी, वो इसका करता धरता होता है। आप एक एप्लीकेशन लिखें उनको, उससे पूछ लें आप, ठीक, वो आपको इजाज़त देते हैं कि ठीक है आपके पीरियड इतने होते हैं और आप जा सकते हैं, तो आप चले जाएं। उसके अलावा तो आपको कैसे इजाज़त दी जा सकती है ठीक, कि आप जा सकते हैं? कतन ऐसा नहीं हो मुमकिन है। ड्यूटी टाइम के अंदर तनख्वाह मिलती है तस्लीम नफ्स करने की, ठीक, यानी हम अपना आप जो है सुपुर्द कर दें इदारे के, इदारा काम ले या ना ले, ठीक है, तो चले जाना बिल्कुल तस्लीम नफ्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि देखा ही जाएगा कि काम की क्या नौयत है, कौन इजाज़त दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। मुमकिन और बहुत सारे काम पाइपलाइन में हो, ठीक है, ये होता है। ठीक है। मुझसे ये तो आपने वजाहत भी फरमाई और जवाब भी इरशाद फरमाई इस हवाले से कि अपने आप को धोखे में ना रखें और ख़ुद से ये ना फैसला कर लें कि मैं फ़ारिग हूँ, बल्कि मुताल्लिका अफराद से, मुताल्लिका ज़िम्मेदारान से इस पर मुशावरत कर ली जाए और उनसे काम ले लिया जाए, जो भी हो। लेकिन बाज़ वाकई में अगर ऐसा है कि कोई जॉब की नौयत ऐसी है कि उसे फ़ारिग बैठना पड़ता है, यानी वो जॉब की नौयत ऐसी है कि उसे फ़ारिग बैठना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यूँ ले लीजिए कि लेक्चरर के ले लीजिए या टीचर की ले लीजिए, क्योंकि इनके स्कूल का लें तो अगर 6-7 पीरियड चलते हैं स्कूल में, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। बहुत छोटे गली महल्ले के स्कूलों में शायद होते हों, लेकिन जो ज़रा अच्छे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे एक आध पीरियड खाली रखा जाता है। तो अगर वो रखा गया और वो लेसन प्लानिंग के लिए भी नहीं है, तैयारी के लिए भी नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि वो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर पढ़ाएगा तो बिल्कुल पक सा जाता है बंदा। तो थोड़ा सा इदारे की पॉलिसी देखी जाएगी ना, उस इदारे ने किस बात के लिए वो टाइम खाली रखा है। ठीक है, मुमकिन इसलिए रखा हो कि जनाब मैनेजमेंट के साथ उसकी मीटिंग हो सके। ठीक है, इसलिए रखा हो कि उस्ताद जो है वो जो चीज़ पढ़ाता है उसकी वो इस टाइम स्टडी कर सके। ठीक, तो वो पॉलिसी तो इदारे देगा, हर इदारे की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, वो इदारे की पॉलिसी देखते हुए देखा जाएगा। अगली कॉल दीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी ना स्टिचिंग की शॉप है और मैं काम करता हूँ। मेरे से ना 3-4 सूट खुदार लेके गया गाहक, उसने पैसे नहीं दिए। तो पैसे नहीं दिए, मैं मांगता हूँ आगे से, मुझे कोई ना कोई बात सुना देता है, कोई ना कोई कारा कर देता है, वादा कर देता है, उसके बावजूद भी नहीं दे रहा। तो क्या करना चाहिए? मतलब पैसे 3-4 हज़ार लेना उससे। अल्लाह, अब कपड़े तो सिलवा लिए हैं आपसे उन्होंने, ये उधार लेकर गया हुआ है जी, ये उन्होंने बताया। देखिए, उसके जो माँ प्यो हैं उनके पास जाएं, माँ बाप के पास जाएं, उनसे कहें कि भाई देखो मेरे पैसे नहीं दे रहा। उसके जो दोस्त यार हैं उनके पास जाएं, तो यही हो सकता है। आप और क्या तरीक़ाकार है? दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में, उसके दिल में रहम आए और वो आपको पैसे दे। और ये हरगिज़ मत कीजिएगा कि 3-4 हज़ार रुपये के लिए आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, गाल गलोच पर उतर आएँ, उसको गिरीबान पकड़ लें। ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है और शरई तौर पर जायज़ भी नहीं ऐसा करना। उस पर अखलाकी प्रेशर बढ़ाएं और अखलाकी प्रेशर के ज़रिए पैसे हासिल करें। मार्केट में किसी अच्छे ताजिर से अगर ये रहनुमाई लें, आप अपने आस पड़ोस के, क्योंकि लगे ऐसा है वो आपके कुर्ब जवार में रहते हैं कि वो नहीं दे रहे, तो वो भी कोई अच्छा आपकी कैफियत के मुताबिक मशवरा शायद दे दें। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल अर्ज है कि मैंने एक गद्दा गाड़ी खरीदी है जो ईंटों के भट्ठे पे चलती है। वहाँ पर एक मजदूर वो चलाता है, तो जो भी उसकी दिहाड़ी निकलती है उसमें से आधी उसकी दिहाड़ी बनती है, बाकी मेरी बनती है। तो क्या मेरे लिए ये सौदा और व्यापार जायज़ है? ठीक है जी। आपके लिए ये तरीक़ाकार जायज़ नहीं है। गाड़ी जो है उसको किराए पर दे दें और उससे किराया तय कर लें। अब दिहाड़ी मिले ना मिले, गाहक उसके पास आए ना आए, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। आप उससे अपना किराया लेंगे योमिया के हिसाब से या महीने के एतबार से। ये जो काम अभी आपने किया है ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये करना चाह रहा हूँ जी कि ना मैं सरकारी मुलाजिम जॉब करता हूँ सरकारी में, तो फिर ना हमारा काम ये होता है कि
कुछ रिपेयरिंग का काम होता है, कुछ वायरलेस सेट वगैरह होते हैं जो रिपेयर करते हैं हम ना, तो उसमें ना कुछ तो होते हैं जो सरकार के होते हैं जिसकी हम जॉब करते हैं, जो हम ड्यूटी करते हैं, और आजकल जो है ना वो उसमें कुछ प्राइवेट खरीदे हुए हैं ना कुछ मुलाजमों ने। तो पूछना ये था जो प्राइवेट उन्होंने खरीदे हो उनकी जो रिपेयरिंग करनी है उनके पैसे उनसे ले सकते हैं या कि नहीं ले सकते? सरकारी मुलाजिम है आप और रिपेयरिंग करते हैं वायरलेस की, ये कुछ सूरत हाल समझ में नहीं, ये तो ठीक है, नहीं ये तो सही है, लेकिन वो प्राइवेट फिर कैसे आ गए? सवाल तो है कि प्राइवेट काम इनके पास कैसे आ रहा है। जी, अपने ड्यूटी टाइम के अंदर तो आप किसी का प्राइवेट काम नहीं कर सकते, जो महकमे का काम है सर वही करेंगे। ड्यूटी टाइम के अलावा अगर आपकी ड्यूटी मिसाल के तौर पर 9 to 5 ख़त्म हो गई, अब आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, काम आप जानते हैं, कोई आपके पास ले आया, आपने बना दिया और उजरत ले ली, वो तो एक अलग सूरत है। लेकिन ड्यूटी टाइम के अंदर किसी और का प्रोडक्ट ना बनाए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक मुमकिन सूरत कि भाई आपके इदारे ने किराए पर लिए हों ये इंस्ट्रूमेंट, किसी प्राइवेट कंपनी से लिए हों, वो बनने आपके पास आ गए, तो देखा जाएगा फिर इदारे की पॉलिसी क्या है और आपका इदारा उसमें क्या आपको पॉलिसी देता है, उसी को आप फॉलो करेंगे। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद उस्मान लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है छोटा सा कि मेरा ये काम है कि मैंने चीज़ें अपनी कंपनी के लिए ख़रीदनी है और बहुत सी दफ़ा ऐसे मामलात भी होते हैं कि हमें लोगों से वादे करने पड़ते हैं कि आपको 30 दिन में पैसे मिल जाएंगे या 40 दिन में, लेकिन अक्सरियत ऐसे होता है कि वो उससे कंपनी की तरफ से किसी न किसी वजूहात की वजह से वो लेट हो जाते हैं जिसके अंदर हमारा अमल दखल नहीं होता। तो इस सूरत के अंदर हमें क्या करना चाहिए, रहनुमाई फरमाना है। ठीक है जी। देखिए ऐसे हालात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग पैसे अदा करने में इतना ज़्यादा टाल मटोल करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो है वो माल ख़रीदा नहीं होता और यहाँ पहले ही बेचने की तैयारी हो चुकी होती है और यूँ कई हाथों पहले बिक चुका होता है। इस बुनियाद पर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नीयतें ऐसी हैं कि जनाब हमें दूसरों का एहसास नहीं होता, बाज़ औक़ात रियल कंडीशन पैदा हो जाती है, कोई अचानक ऐसी सूरत पैदा हो जाती है जिसकी तवक्को नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि पैसे अगर लेट हो गए हैं, आपने वादा किया था और लेट हो गए हैं, सबसे पहले तो उस पार्टी को आप एतमाद में लें कि भाई चेक आने थे 2-4 लोगों के और वो लेट हो गए हैं। अब मामला ये है कि किसी भी सूरत हाल किसी के साथ पेश आए जी, मार्केट की सूरत हाल ये है कि कोई किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होता कि यार ऐसे गोली फिट कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, कोई ऐसा मामला नहीं है। लोग ये सोच रहे होते हैं। ठीक, तो आमतौर पर तो यही कहा जाएगा कि ये बदगुमानी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि लोगों ने अपना म्यार इतना गिरा लिया है जी, इतनी ज़्यादा झूठ लोगों ने बोलना शुरू कर दी है मार्केट में कि अब उनकी सच्ची बात को भी कोई उसका एतबार नहीं कर रहा होता। तो शेर आया वाली कहानी हो गई, शेर आया वाली कहानी हो चुकी है। कुछ लोग बड़े ही मतलब के वादे के सच्चे, साख के अच्छे और कौल के पक्के, हर एतबार से बेहतर होते हैं जी। तो उनकी बात को हर जगह लिया जाता है। उन पर तो टेंशन तारी हो जाती है कि जनाब फलां से वादा किया था और नहीं कुछ भी हो, मेरे पास पैसे कितने थोड़े बहुत हैं वो भी उनको पहुँचा दूँ जी, ताकि कुछ तो अदा हो जाए जी। कुछ वो होते हैं कि जनाब 4-6 लोग लाखों रुपए मांगते घूम रहे हैं और ये इनके पास जो पैसा रखा हुआ है उतारने के बजाय नई इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जी। ठीक है, खुद नई इन्वेस्ट में पैसे घुमाए जा रहे हैं और लोग पीछे बेचारे रुलते हुए घूम रहे हैं। तो ये हमारे माशरे की एक अफसोसनाक सूरत हाल है और गली गली कुचा कुचा मार्केट ये चीज़ें आम हैं जी। पहली बात तो ये है कि अगर अनहोनी तौर पर और ना चाहते हुए पैसे लेट हो रहे हैं, एतमाद में लिया जाए। ठीक है, जिसके पैसे आपने देने हैं आप उसको एतमाद में तो लें। आप उसका फ़ोन ही ना उठाएं, उससे बात ही ना करें, उल्टा वो चलकर आपके पास आए, ये तो मतलब कि सितम ज़रीफ़ी है। तो आप देखें ना कितना बड़ा जुल्म है कि बजाय इसके कि आप रिक्वेस्ट करें वो आकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है खुदा के लिए पैसे दे दो भाई। तो ये नहीं होना चाहिए। सर इस पर कारोबार भी तबाह हो रहा है और इनके सवाल के हवाले से बिलखुसूस एक बात और वजाहत, मतलब आपने काफ़ी डिटेल जवाब दिया है,
لیکن جیسے انہیں پتا ہے کہ بھائی لیٹ ہونے ہیں تو اگر یہ پارٹی سے یوں بات کر لیں کہ بھائی میں کوشش کروں گا 1 مہینے میں دلوا دوں، لیکن دیکھیں ہم نے بات اس چیز کو سامنے رکھ کے کی ہے کہ پیسے خلاف توقع لیٹ ہو گئے جی، اب کسی کو پتا ہے کہ جناب میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے، 1 مہینے کا میں وعدہ کر رہا ہوں، جی دوں گا کہاں سے؟ جی، تو یہ تو اور زیادہ ڈینجرس صورتحال ہے۔ اب کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر 10 لاکھ روپے جیب میں رکھیں 1 کروڑ کا سودا کر لیں گے جا کے، جی، کس امید پر کہ یہ سودا کر کے کسی اور کو بھیج دیں گے، اس سے 2 مہینے لیے ہم نے، اس دوران چلو بھائی کام ہو جائے گا۔ بھائی آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی ڈیل جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ 10 لاکھ بھی رسک پر ہوتے ہیں جی، کہ اگر نہیں دے سکے تو لوگ بیانہ ضبط کر لیتے ہیں۔ جی، تو یوں بہت زیادہ تیز رفتاری یا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کے چکر میں بہت زیادہ نقصان لوگوں کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو وقت ختم ہو گیا، بس ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ آپ کمنٹس کر دیجیے گا۔ ایک ہوتی ہیں سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں، آج کل اخبارات میں، جرائد میں اور کتابی صورت میں بھی مل جاتی ہے کہ جی ایک شخص تھا وہ یوں چلا تھا اور یوں کیا تو وہ یوں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سکسیس سٹوریز ہیں، بالکل حقیقت میں مبنی، ایسے انکار نہیں۔ سکسیس سٹوریز کے اندر دیکھیں گے آپ، ٹھیلا لگایا تھا آج براچیز کا مالک ہے، جی، یہ سٹوریز زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسپیڈلی جو ہے نا وہ سکسیس نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، سلو چلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، سلو چلیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو، اخلاقیات کو اپنے پیش نظر رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا